العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی کتاب فوائد مکیہ کو مضبوط اور محفوظ کرنے کے لیے سوالات کا سلسلہ چل رہا ہے۔ باب المخارج کے تعلق سے تقریباً تمام ہی سوالات آ چکے ہیں۔ چند سوالات باقی رہ گئے تھے جو آج کے سبق کے اندر پیش کیے جا رہے ہیں۔ تو سوال آج کا یہ ہے پہلا کہ ضا، ذال، ثا اور اسی طرح سے فا کے مخرج میں جو ثنایا علیہ کا کنارہ کہا گیا ہے تو کیا دونوں میں کنارے سے مراد ایک ہی ہے؟ آپ نے پڑھا تھا ضا، ذال، ثا کا مخرج کی زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کا کنارہ۔ اسی طرح سے فا کے مخرج میں آپ نے پڑھا تھا کہ ثنایا علیہ کا کنارہ اور نیچے کے ہونٹوں کی تری والا حصہ۔ تو سوال یہ ہے کہ جو ثنایا علیہ کا کنارہ پہلے مخرج میں یعنی ضا، ذال، ثا کے اندر بتلایا گیا اور اسی طرح سے جو ہے دوسرا مخرج یعنی فا کے اندر جو ثنایا علیہ کا کنارہ کہا گیا ہے، تو دونوں سے مراد جو ہے کنارے کا وہی حصہ ہے یا کچھ اس میں فرق ہے؟ اگلا سوال ہے با، میم اور واو کا مخرج بیان کریں اور ان کا لقب بھی بتلائیں۔ یعنی ان تینوں حرفوں کا اولاً تو مخرج بیان کریں آپ، پھر اس کے بعد جو ہے ان کو لقب کے اندر کیا کہا جاتا ہے۔ جیسے ماقبل میں اور بھی حروف کے القاب آئے ہیں تو ان کا بھی لقب ہے، تو ان کو جو ہے ان کا لقب کیا ہے وہ بیان کریں۔ اگلا سوال ہے کہ ان تینوں کا مخرج تو دونوں ہونٹ ہی ہے۔ آپ جانتے ہیں با، میم، واو کا مخرج جو ہے دونوں ہونٹ ہی ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ یہ تینوں حرف جو ہے ایک نہیں ہیں۔ مخرج ایک ہے لیکن یہ تینوں حرف جو ہے الگ الگ ہیں، ان تینوں حرفوں کی ذات مستقل ہے، لہذا ان تینوں میں فرق ہونا چاہیے اور فرق ہے بھی۔ تو ان تینوں کا مخرج تو دونوں ہونٹ ہی ہے، تو ان میں فرق کیسے کیا جائے گا؟ یعنی ان میں جو ہے فرق کیسے بیان کریں گے اور کس طرح سے فرق کے ساتھ انہیں ادا کیا جائے گا؟ اگلا سوال ہے غنّے کا مخرج بیان کریں۔ غنّہ کا مخرج بیان کرنا ہے آپ کو۔ یہ جو ہے آخری مخرج ہے، مصنف کے بیان کردہ مخرجوں میں آخری مخرج ہے غنّہ کا مخرج۔ آپ کو معلوم ہوگا تو وہ آپ جو ہے تحریر کریں تو غنّہ کا مخرج اولاً بیان کریں، پھر اس کے بعد جو ہے غنّہ سے کیا مراد ہے واضح کریں۔ غنّہ سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ غنّے کی جو ہے آپ کو تفصیل بتلائی گئی تھی کہ غنّہ جو ہے کئی طرح کا ہوتا ہے۔ ایک غنّہ وہ ہوتا ہے جو آنن فانن ختم ہو جاتا ہے، یعنی ناک میں آواز رکتی نہیں، اور ایک غنّہ وہ ہوتا ہے جس کے لیے ناک میں ایک الف کے بقدر آواز کو روکا جاتا ہے یا آواز رکتی ہے، وہ بھی ایک غنّہ ہوتا ہے۔ تو یہاں جو ہے غنّے سے کیا مراد ہے واضح کریں۔ اخیر میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے فائدے کے تحت بیان کیا ہے کہ یہ جو مخرج بیان کیے گئے ہیں، یعنی مصنف نے شروع میں کہا تھا کہ مخارج حروف کے 14 ہیں، تو یہ مذہب جو ہے فرا وغیرہ کا ہے۔ اخیر فائدہ کے اندر جو ہے ذکر کیا گیا تھا، اور پھر اس میں جو ہے علامہ سیبوئے اور اسی طرح سے علامہ خلیل نحوی کا بارے میں بھی جو ہے انہوں نے ذکر کیا ہے۔ تو یہاں پر سوال آپ سے یہ کرنا ہے کہ علامہ خلیل نحوی نے جو ہے 17 مخارج بیان کیے ہیں،
علامہ سیبوئی نے جو ہے 16 اور علامہ فرا نے جو ہے 14 مخرج بیان کیا ہے۔ تو اب جو ہے پہلا سوال آپ کا یہ ہے کہ علامہ خلیل نحوی کے مطابق 17 مخارج کی تفصیل بتلائیں۔ 17 مخارج کس طرح سے ہوتے ہیں؟ آپ جو ہے اقصائے حلق سے جو ہے شروع کریں، پھر وسط حلق، ادنائے حلق، اس طرح سے آپ آتے جائیں گے اور اس طرح سے آپ جو ہے 17 پورے مخارج بیان کریں۔ پہلے جو ہے علامہ خلیل نحوی کے مخارج جو 17 انہوں نے بیان کیے ہیں، وہ اس لیے جو ہے بیان کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی مدد سے پھر جو ہے اگلا 2 سوال جو ہے انشاءاللہ بہت آسانی کے ساتھ حل ہو جائے گا۔ تو علامہ خلیل نحوی کے مطابق جو ہے 17 مخارج کی تفصیل کیا ہے وہ بیان کریں۔ پھر اس کے بعد سوال ہے کہ علامہ خلیل نحوی کے بیان کردہ مخارج میں سے علامہ سیبوئی نے کون سا مخرج کم کیا ہے کہ ان کے یہاں 16 مخارج ہو گئے؟ آپ تو جو ہے یہ واضح طور سے آپ کو یہ بتلایا گیا ہے کہ علامہ خلیل کے نزدیک جو ہے 17 ہے، سیبوئی کے نزدیک جو ہے 16 ہے، تو آخر علامہ خلیل نحوی کے 17 مخارج میں سے کون سا مخرج علامہ سیبوئی نے جو ہے کم کیا ہے کہ ان کے یہاں مخرج کی تعداد جو ہے گھٹ کر کے 16 ہو گئی۔ پھر اس کے بعد جو ہے اگلا سوال ہے کہ علامہ خلیل نحوی کے بیان کردہ مخارج میں سے علامہ فرا نے کون کون سے مخارج کم کیے ہیں کہ ان کے یہاں صرف 14 مخارج ہی رہ گئے؟ یعنی علامہ فرا کے یہاں 14 مخارج ہیں، تو علامہ خلیل نحوی کے بیان کردہ مخارج جو 17 ہیں، ان 17 میں سے گویا کہ انہوں نے 3 مخرج کم کر دیا، تو جو ہے 14 بنیں گے، 14 اور 3 17۔ تو 3 مخرج وہ کون کون سے علامہ فرا نے کم کیے ہیں کہ ان کے یہاں جو ہے 14 مخرج رہ گئے۔ اگلا سوال ہے کہ علامہ سیبوئی اور فرا نے جوف کو مستقل مخرج نہیں مانا ہے۔ یہ جو ہے واضح طور سے آپ کو بتلایا گیا ہے کہ علامہ سیبوئی اور علامہ فرا یہ لوگ جو ہے جوف دہن کو مستقل مخرج نہیں مانتے۔ تو پھر جو ہے واو مدہ اور یائے مدہ کا مخرج کیا ہوگا؟ واو مدہ اور یائے مدہ کا مخرج کیا ہوگا؟ اگر جوف کو مستقل مخرج، آپ نے پڑھا ہے کہ جوف دہن سے الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ ادا ہوتے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ اگر جوف کو لوگ مستقل مخرج نہیں مانتے تو پھر واو مدہ اور یائے مدہ کا مخرج کیا ہے؟ الف مدہ کا اس لیے نہیں پوچھا جا رہا ہے کہ الف مدہ کے بارے میں آپ نے پہلے سوال کے اندر شاید اس کا جواب آپ نے لکھ لیا ہوگا، اور پہلے سوال میں ہی جو ہے پہلے سوال کے اندر ہی اس کو ذکر کیا گیا تھا، اس لیے جو ہے الف مدہ کو یہاں پہ ذکر نہیں کیا جا رہا ہے۔ بہرحال میرے عزیز طلبہ، یہاں جو ہے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے باب المخارج کے اندر بہت سی باتیں ایسی بیان کی ہیں جو جمہور کے یہاں نہیں پائی جاتی، یعنی جمہور کے خلاف تو نہیں ہے، لیکن جمہور نے جس طرح سے بیان کی ہے اس طرح سے مصنف نے بیان نہیں کی ہے۔ بہرحال یہ جو ہے باب المخارج کے تعلق سے چند سوالات تھے جو آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ دوبارہ جو ہے آپ کو یہ سارے سوالات دہرا دیے جاتے ہیں تاکہ آپ کو لکھنے میں اور اس کے جوابات تلاش کرنے میں آسانی ہو۔ تو بالکل جو ہے بغیر کسی توقف کے اور تاخیر کے جو ہے آپ کو باب المخارج کے پورے سوالات جو ہے دوبارہ پیش کر دیے جا رہے ہیں تاکہ آپ کے لیے آسانی پیدا ہو جاوے۔ تو پہلا سوال آپ دیکھیے، مخارج کس کی جمع ہے اور مخرج کی تعریف کیا ہے؟ مخرج کی کتنی قسمیں ہیں؟ مخرج محقق کسے کہتے ہیں؟ مخرج مقدر کسے کہتے ہیں؟ مخارج کلی کتنے اور کون کون سے ہیں؟ چھٹا سوال ہے کہ مخارج جزوی کتنے اور کون کون سے ہیں؟ حلق، زبان، ہونٹ، جوف اور خیشوم یہ مخارج کلی ہیں یا جزوی ہیں؟ اگلا سوال ہے کہ مخارج جزوی میں 14، 16، 17 کا اختلاف کس کا ہے؟
یعنی کس کے یہاں 14 ہے، کس کے یہاں 16 ہے اور کس کے یہاں 17 ہے۔ آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کتاب کے اندر مخارج حروف کے 14 ہیں جو خط کشیدہ کیا ہوا ہے، تو اس پر سوال ہوتا ہے کہ 14 مخارج کس کے قول کے مطابق مصنف بیان کر رہے ہیں؟ 2 لفظ کا جو ہے صرف جواب ہے۔ آگے ہے پہلا مخرج اقصائے حلق، اس سے الف حمزہ ہا نکلتے ہیں، تو سوال اس میں یہ کیا گیا ہے کہ مذکورہ عبارت سے معلوم ہو رہا ہے کہ حروف حلقیہ 6 نہیں بلکہ 7 ہیں، جبکہ یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ ہر ایک کے یہاں الف غیر حلقی ہی ہے۔ پھر اس طرح بیان کرنے کا کیا مطلب؟ یعنی آپ جو ہے الف کو جب حلقی نہیں مانتے ہیں تو الف کا مخرج ہے کیا؟ اگلا سوال ہے حمزہ ہا کا مخرج بیان کریں، عین ہا غین خا کا مخرج بیان کریں۔ حمزہ ہا عین ہا غین خا کو حلقیہ کیوں کہتے ہیں؟ اس میں ایک سوال آپ یہ بھی بنا سکتے ہیں کہ حمزہ ہا عین ہا غین خا کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو آپ جواب دیں گے حلقیہ، تو پھر کہا جائے گا کہ حلقیہ کیوں کہتے ہیں۔ آگے جو ہے حلق کے تینوں حصے اقصا، وسط اور ادنا کی وجہ تسمیہ بتائیں کہ ان کو اقصا، وسط اور ادنا کیوں کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے کہ قاف اور کاف کا مخرج بیان کریں۔ قاف اور کاف کے مخرج میں واضح فرق بیان کریں، یعنی اس طرح سے جو ہے قاف اور کاف کا مخرج بیان کریں کہ دونوں کا مخرج جو ہے ایک دوسرے پر سمجھنا موقوف نہ رہے بلکہ ہر ایک کی مستقل شان ہو جاوے۔ قاف اور کاف کا لقب کیا ہے اور کیوں ہے؟ وسط لسان سے کتنے اور کون کون سے حروف ادا ہوتے ہیں؟ جیم، شین اور یا کا لقب کیا ہے؟ اگلا سوال ہے کہ ان تینوں حرفوں کو شجریہ کیوں کہتے ہیں، یعنی جیم، شین، یا کو۔ آگے ہے ضاد کا مخرج بیان کریں۔ ضاد کو لقب میں حافیہ کیوں کہا جاتا ہے؟ لام، نون، را کا مخرج بیان کریں۔ اسی طرح سے لام، نون، را کا لقب کیا ہے اور کیوں ہے؟ یہاں پر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے لام، نون، را کا مخرج ایک کیوں بیان کیا ہے؟ جمہور کے نزدیک لام، نون، را کے مخرج میں کیا فرق ہے؟ نوک زبان اور ثناء اولیہ کی جڑ سے کتنے اور کون کون سے حروف ادا ہوتے ہیں؟ قا، دال، تا کو لقب میں کیا کہا جاتا ہے اور کیوں؟ وا، دال، سا کا مخرج بیان کریں۔ اسی طرح سے ان تینوں حرفوں کو لثویہ کیوں کہتے ہیں؟ اگلا سوال ہے کہ حروف صفیریہ یعنی صاد، زا اور سین کا مخرج بیان کریں۔ اس کے بعد والا سوال ہے کہ ان کو صفیریہ کہنے کی وجہ تفصیل سے بتائیں۔ تفصیل سے آپ کو پہلے ہی کہا جا چکا ہے کہ تفصیل سے بتانے کا مطلب یہ ہے کہ صفیریہ کہنے کی 2 وجہ ذکر کی گئی تھی، وہ جو ہے وجہ بتلائیں۔ فا کا مخرج بیان کرتے ہوئے اس کا لقب بھی ضرور لکھیں، یعنی فا کو لقب میں کیا کہا جاتا ہے؟ وا، دال، فا اور فا کے مخرج میں جو ثنایا علیہ کا کنارہ کہا گیا ہے تو کیا دونوں میں کنارے سے مراد ایک ہی ہے یا جو ہے دونوں کنارے سے مراد جو ہے الگ الگ جو ہے دونوں فرق کے ساتھ ہیں؟ با، میم، واو کا مخرج بیان کریں اور ان کا لقب بھی بتائیں۔ نیز ان تینوں کا مخرج تو دونوں ہونٹ ہی ہے، تو ان میں فرق کیسے کیا جائے گا؟ غنہ کا مخرج بیان کریں۔ غنہ سے کیا مراد ہے واضح کریں۔ علامہ خلیل نحوی کے مطابق 17 مخارج کی تفصیل بیان کریں۔ علامہ خلیل نحوی نے 17 جو مخارج بیان کیے، تو 17 کون کون سے مخارج ہیں صرف ان کا نام جو ہے آپ کو بتلانا ہے۔ پھر جو ہے علامہ خلیل نحوی کے بیان کردہ مخارج میں سے علامہ سیبوئی نے کون سا مخرج کم کیا ہے کہ ان کے یہاں 16 مخارج ہو گئے؟ اسی طرح سے علامہ خلیل نحوی کے بیان کردہ مخارج میں سے علامہ فرہ نے کون کون سے مخارج کم کیے ہیں کہ ان کے یہاں صرف 14 مخارج ہی رہ گئے؟ یعنی علامہ خلیل کے بیان کردہ مخارج میں سے 3 مخرج کو انہوں نے جو کم کیا ہے، وہ 3 مخرج کون کون سے کم کیے ہیں؟ اگلا سوال ہے کہ علامہ سیبوئی اور فرہ نے جوف کو مستقل مخرج نہیں مانا ہے، تو پھر واو مدہ اور یا مدہ کا مخرج کیا ہوگا؟ یعنی ان کے یہاں یا مدہ اور واو مدہ کا مخرج کیا ہے؟ بہرحال
یہ جو ہے 42 سوالات جزئیہ کر کے جو ہے الگ الگ چھوٹے چھوٹے اجزاء بنا کر کے جو ہے اس لیے پیش کیے گئے ہیں 42 سوالات صرف مخارج کے متعلق کہ آپ کو مخارج جو ہے ازبر ہو جاویں، اور اسی طرح سے آپ کی کتاب فوائد مکیہ جو ہے مضبوط اور مستحکم ہو جائے اور آپ کو اطمینان ہو جائے۔ اگر جو ہے میرے عزیز طلبہ ان تمام سوالات کو آپ نے اچھی طرح سے حل کر لیا تو انشاءاللہ آپ کی کتاب حل ہو جائے گی اور آپ کو اطمینان ہو جائے گا۔ اس لیے آپ سے پھر جو ہے درخواست کرتا ہوں کہ آپ جو ہے اپنی کاپی پر ان تمام سوالات کو لکھ کر کے ان کے جوابات جو ہے تلاش کریں، اور جو ہے اگر یہ جوابات آپ کے ذہن میں بہت سے سوال بہت آسان ہیں جو آپ کو پہلے سے معلوم ہے، تو اگر آپ کو ان جوابات پر بالکل اطمینان ہے اور صحت کا جو ہے یقین ہے تو آپ وہ جوابات لکھ دیجئے، اور نہیں ہے تو پھر جو ہے سبق کی جو ہے تشریح آپ سن لیجئے، ان سبق اسباق کے اندر بھی جو ہے ان تمام کے جوابات آپ کو انشاءاللہ مل جائیں گے۔ امید ہے کہ آپ حضرات جامعہ کے مقصد کو اور اپنی تعلیم کے مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے ان سوالات کے جوابات لکھ کر کے اپنی تعلیمی کیفیت کو مضبوط کریں گے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.